نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الذاریات سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الذاریات مکیہ وہی 60 آیتاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ سورہ ذاریات مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ والذاریات قسم ہے ہواؤں کی، ان ہواؤں کی جو مٹی کو اڑاتی ہیں۔ فالحاملات بس قسم ہے ان بادلوں کی جو بارش کو اپنے اندر اٹھاتی ہیں، یعنی بارش جو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ فالجاریات یسرا بس قسم ہے ان کشتیوں کی قسم جو آہستہ چلتے ہیں۔ فالمقسمات امرا بس قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کا، وہ حق ہے، سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور یقیناً اعمال کا بدلہ، اعمال کی جزا واقع ہو کر رہے گی۔ والذاریات الریاح قسم ہے ہواؤں کی، لأنہا تذر التراب کیونکہ ہوائیں مٹی کو اڑاتی ہیں، وغیرہ اور مٹی غبار گرد کو اڑاتی ہیں۔ وبإدغام التاء فی الذال حمزۃ و ابو عمرو ذروا، یہ مصدر ہے ذرا یذرو ذروا سے۔ فالحاملات وقرا قسم ہے ان بادلوں کی جو اپنے اندر بارش کو یعنی پانی کو اٹھا لیتے ہیں۔ لأنها تحمل المطر، حمل یحمل کے اصل معنی اٹھانے کے، یا مراد یعنی وہ بادل جو پانی سے لبریز ہیں، ان بادلوں کی قسم جو پانی سے لبریز ہوتے ہیں، یعنی بھرپور ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فالجاریات یسرا قسم ہے ان کشتیوں کی جو آہستہ چلتے ہیں۔ فالمقسمات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں۔ الملائکہ لأنہا تقسم الامور کیونکہ فرشتے معاملات کو تقسیم کرتے ہیں۔ من الامطار یعنی بارش ہے، والارزاق اور رزق تقسیم کرتے ہیں، وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ۔ او تفعل التقسیم مأمورہ بذلک یعنی وہ فرشتے تقسیم کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے، معاملات کو تقسیم۔ او تتولا تقسیم امر العباد یا بندوں کے معاملات کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری جو اٹھاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام لغیظ اللہ سختی کے لیے ہو رہا ہے، میکائیل علیہ السلام رحمت کے لیے ہو رہا ہے، و ملک الموت اور ملک الموت لقبض الارواح فرش یعنی روحوں کو نکالنے کے لیے، وہ اسرافیل اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے۔ وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ الرِّيَاحُ لَا غَيْرَ اور ان چاروں چیزوں میں بھی ہوا بھی مراد لے سکتے ہیں، ذاریات، حاملات اور جاریات اور مقسمات۔ لِأَنَّهَا تُنشِئُ السَّحَابَ کیونکہ ہوائیں بادل کو پیدا کرتے ہیں، وَتُقِلُّ اور اس کو اٹھاتے ہیں، وَتُصَرِّفُ اور اس کو پھیرتے ہیں، وَتَجْرِي اور اس کو چلاتے ہیں۔ بادلوں کو ہوائیں چلاتی یعنی ہوائیں چلتی ہیں، فی الجوی یا بادلیں چلتے ہیں ہوا کی وجہ سے آہستہ۔ وہ تقسم الامطار اور یہ بارش کو بھی تقسیم کرتے ہیں، یعنی ہوائیں بارش کو تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، بتصریف السحاب بادلوں کو پھیر کر۔ اب یہاں پہ جو فا استعمال کیا گیا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات وقرا فالجاریات یسرا
فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ فا جو استعمال کیا گیا ہے عن الاول، پہلی تفسیر کی بنیاد پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہواؤں کی قسم کھایا، پھر اس کے ساتھ بادلوں کی قسم کھایا، وہ بادل التی تسوق جس کو ہوائیں ہانکتی ہیں، فبالفلک، پھر اس کے بعد کشتیوں کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، جو چلتی ہے ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے، اس کے بعد پھر فرشتوں کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، من الامطار بارش ہو، و تجارت البحریہ سمندر کی تجارتیں اور اس کے منافع۔ اور دوسری تفسیر کی بنیاد پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انہا تبتدی ہو کہ ہوا پہلے چلتی ہے، فتذر التراب تو وہ گرد و غبار کو اڑاتی ہے، فتقل السحاب پھر اس کے بعد وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پس پھر وہ ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہے تو بادل ہوا میں چلتے ہیں، باسطۃ لہو یعنی وہ ہوا بادلوں کو پھیلا دیتی ہے تو وہ بارش کو تقسیم کرتے ہیں بادل۔ انما توعدون بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ جواب قسم ہے، یعنی بعث مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ بالکل حق ہے۔ وعد صادق سچا وعدہ ہے، جیسا کہ عیشت الراضیہ ہے نا، یعنی ایسی زندگی جو خوشیوں والی ہے، سچائی والا وعدہ یعنی سچا وعدہ۔ وَإِنَّ الدِّينَ اور بے شک دین یعنی بدلہ، اعمال کا بدلہ، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ یہ واقع ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی جو کئی رستوں والا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ حبک الطرائق الحسنہ یعنی اچھے اچھے راستے والا، مثل ما یظہر علی الماء جیسا کہ پانی پر جو ظاہر ہوتا ہے، من حبوب الریح ہوا کا چلنا، اسی طرح حبک الشعر آثار تثنیہ و تکسیرہ، جمع حبیقہ، حبیقۃ کی جمع حبک ہے، جیسا طریقۃ کی جمع طرق بھی آتی۔ وعن الحسن حبک سے مراد برآں گے آسمان کے، حبک سے کیا مراد ہے؟ ستارے برآں، حباق کی جمع حبک ہے۔ انکم لفی قول مختلف یقیناً تم ایک مختلف قول میں ہو، یعنی جیسا یہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کا کہنا رسول کے بارے میں، رسول کو کبھی جادوگر بول رہے لوگ، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے بارے میں کیا بول رہے لوگ؟ کبھی قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں، قرآن کو شاعر کہہ رہے ہیں، واساطیر الاولین پہلے والوں کا جھوٹا قصہ بول رہے ہیں، یعنی ایک بات پر یہ لوگ قائم نہیں ہے، بات کو بدل رہے ہیں۔ یؤفک عنہ من افک قرآن سے پھیر دیا جاتا ہے وہ شخص جو پھیر دیا گیا، یا رسول سے پھیر دیا جاتا ہے وہ شخص جو پھر گیا، ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے رسول کی طرف۔ ای یصرف عنہ من صرف یعنی ان سے پھیر دیا جاتا ہے وہ شخص جو پھر گیا۔ الصرف صرف کے معنی الذی لا صرف اشد منہ یعنی ایسا پھیرنا اس سے زیادہ سخت پھیرنا نہ ہو۔ او یصرف عنہ یا رسول سے پھیر دیا جاتا ہے اس شخص کو جو پھر گیا ہے، فی سابق علم اللہ اللہ کے علم میں ورے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی جان لیا کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ ای علیما فیما لم یزل انہ مأفوق عن الحق لا یرعوی یعنی اللہ تعالیٰ ازل میں یہ جان لیا کہ یہ ایک شخص حق سے پھر جائے گا، حق کو نہیں مانے گا، اور جائز ہے کہ ما توعدون کی طرف ضمیر لوٹے، یعنی بعث کو ماننے سے پھر جاتا ہے وہ شخص جو پھر گیا ہے، یا بدلے کو ماننے سے، بدلے کے دن کو ماننے سے پھر جاتا ہے وہ شخص جو پھر گیا۔ انما توعدون لصادق یؤفک عنہ من افک۔ اقسم بالذاریات اللہ تعالیٰ ذاریات کی قسم کھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاریات یعنی ہواؤں کی اللہ تعالیٰ قسم کھایا۔ اعلیٰ ان وقوع امر القیامت حق اس بات کو بتانے کے لیے کہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھایا اس بات پر کہ یہ کفار، یہ مشرکین مختلف اقوال میں مختلف باتوں میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، فی وقوعہ قیامت کی حق واقع ہونے کے بارے میں ان کو اختلاف ہے، بعض شک کر رہے ہیں، بعض کفار تو شک کر رہے ہیں، بعض انکار کر رہے ہیں۔ ثم قال پھر اللہ تعالیٰ فرمایا یؤفک عن الاقرار بامر القیامت من هو مأفوق
قیامت کے معاملے کو ماننے سے پھیر دیا جاتا ہے اس شخص کو جو پھر جاتا ہے۔ قتل لعن واصلہ الدعاء بالقتل والہلاک، ہلاکت کی بدعا دینا ہے برے، یہ لعنت کے معنی میں، یعنی قتل ای لعن الخراصون، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائیں۔ المقدرون ما لا یصح، اس چیز کا اندازہ لگانے والے، اندازے پر وہ بات کہنے والے جو صحیح نہیں ہے، اور وہ مختلف اقوال کہنے والے ہیں، اور لام کا یہ اشارہ ہے انہی کی طرف۔ الخراصون کا انہ قیل، گویا کہ کہا گیا ایسے اندازے پر بات کرنے والے، ایسے کفار اور مشرکین ہلاک ہو جائیں۔ الذین هم فی غمرۃ، جو دھوکے میں، جہالت میں، یغمرون، ایسی جہالت میں جو ان کو گھیری ہوئی ہے جہالت، ساہون، غافل ہے، وعما، اس چیز سے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں، فیقولون، بس وہ کہتے ہیں کہ ایانا یوم الدین، بدلے کا دن کب ہے، ای متا یوم الجزائی، یعنی بدلے کا دن کب ہے، وتقدیر، اس کی تقدیر ہے کہ ایانا وقوع یوم الدین، ایانا وقوع یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا واقع ہونا کب ہے۔ لأنہ انما تقع الاحیان، کیونکہ احیان یہ جو حین ہے، وقت، یہ ظرف بنتا ہے حدوث کا، ہے، اور الیوم الواقع فی الجواب، جواب میں جو یوم واقع ہو رہا ہے اس کو نصب آ گیا ہے اس فعل کی وجہ سے جو پوشیدہ ہے، بفعل مضمر دل علیہ السؤال، جس پر سوال دلالت کیا، ای یقع، یعنی وہ دن واقع ہوگا، یومہم، اس دن جس دن ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، یومہم علی النار یفترون۔ وہ یجوز، اور جائز ہے کہ مفتوح ہو اس کی اضافت کی وجہ سے غیر متمکن کی طرف، اور وہ جملہ ہے، وہ محلہ، اور اس کا مقام کیا ہے، محل منصوب ہے یہ اس مضمر کی وجہ سے جو یقع ہے، برے، یعنی یقع یومہم، یہ عذاب واقع ہوگا یا بدلے کا دن واقع ہوگا اس دن جس دن ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، یا وہ مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ یہاں پر ہوا محذوف ہے، ہوا یومہم علی النار یفترون، یحرقون و یعذبون، یفترون کے معنی ان کو جلا دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کافروں سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، تم اپنے عذاب، اپنے گناہوں کا عذاب چکھو، یعنی تقول لہم خزنۃ النار، یعنی جہنم کے، آگ کے جو داروغہ ہیں، فرشتے جو مقرر ہیں، وہ ان کافروں سے کہیں گے ذوقوا، تم چکھو، عذابکم، اپنا عذاب، و احراقکم بالنار، اور آگ کی جو سزا ہے تم یہ چکھ لو۔ ھذا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر الذی ہو رہا ہے، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی دنیا میں کیا کرتے تھے، جلدی طلب کرتے تھے۔ ای العذاب، ای ھذا العذاب هو الذی، یعنی یہ عذاب، یہ وہی عذاب ہے جس میں تم جلد بازی کیا کرتے تھے، دنیا میں، بقولکم، تمہارے اس قول سے، فأتنا بما تعیدنا، یعنی ہمارے پاس تم لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حالت کو بیان فرمایا، یہاں تک مشرکین اور منکرین اور کافرین کا انجام اور ان کی حقیقت اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ قیامت کے ان کا کیا حل ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ان کے کیفیات اور ان کے مقامات اور ان پر اللہ کی طرف سے ہونے والی نوازشات کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں رہیں گے، آخذین ما آتاہم، ان چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے جو اللہ ان کا رب جو ان کو عطا کرے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے، یعنی دنیا میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے، دنیا میں یہ لوگ احسان کرنے والے تھے، اچھائی کرنے والے تھے، محسن تھے۔ ان المتقین، بے شک متقین، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، متقی پرہیزگار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ای وتکون العیون، یعنی وہاں چشمے ہوں گے، وہی الانہار، اور وہ نہریں ہیں، بہتی نہریں ہیں، بحیث، اس طور پر ہوں گے وہ کہ وہ ان نہروں کو دیکھتے ہوئے رہیں گے، وتقوا علیہا، اور ان چشموں پر، ان نہروں پر ان کی نگاہیں پڑیں گی، وہ نہروں کے اندر ہوں گے، یہ مراد نہیں ہو رہا۔ آخذین ما آتاہم، آخذین، اس حال میں کہ وہ قبول کریں گے
ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو عطا کرے گا، قابلین قبول کرتے ہوئے، لکل ما اعطاہم ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو کچھ ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا، من الثواب ثواب، راضین بھی اللہ سے وہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، آخرین حال ہے اس ضمیر سے جو ظرف میں ہو رہا ہے، وہو خبر و انار و انا کی خبر ہے، جنات اور عیون میں جو ضمیر ہے، انہم کانوا قبل ذالک بے شک یہ لوگ، یہ متقی لوگ اس سے پہلے یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ لوگ دنیا میں محسن تھے، قد احسنوا اعمالهم اپنے اعمال کو بہتر بنا لیے تھے، اور احسان کی تفسیر آگے آ رہی ہے، احسان کیا تھا ان کا، اچھائی کیا تھی بتا رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ راتوں میں بہت کم سوتے تھے، یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ینامون ما زائدہ ہے یہاں پہ ما یہجعون میں، یہجعون یہ کانا کی خبر ہے، معنی کہ کانوا یہجعون وہ سوتے تھے فی طائفۃ قلیلہ رات کا بہت کم حصہ، یا ما مصدریہ ہے، تقدیر کیا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ہجوعہم یعنی رات میں سونا ان کا کیا ہی کم تھا، ہجوع کو رفع آ گیا کیونکہ یہ بدل ہے اس واو سے جو کانوا میں ہے، کانوا میں جو واو ہے وہ مبدل میں نہیں، یہ ہجوعہم بدل ہے، لکونہ بدلا کیونکہ یہ بدل ہے اس واو سے جو کانوا میں ہے، قلیلاً کی وجہ سے نہیں بولے کیونکہ یہ موصوف ہو گیا ہے بقولی من اللیل کا، موصوف ہونے کی وجہ سے نکل گیا شبہ فعل سے، اور اس کے عمل اور اس کا عمل مشابہت کے اعتبار سے، یعنی ان کا سونا رات میں کم ہے، کم تھا، ولا یجوز یہ جائز نہیں ہے کہ ما نافیہ ہو اس بنا پر کہ وہ رات میں نہیں سوتے تھے تھوڑا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون یعنی جو کچھ یعنی لا یہجعون وہ نہیں سوتے تھے رات میں، قلیلا تھوڑا نہیں سوتے تھے، وہ یحیونہ کلہ وہ پوری رات کو زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ما نافیہ عمل نہیں کرے گا اس کا ما بعد ما قبل میں، ما نافیہ نہیں ہو رہے ہیں، ما زائدہ ہے، یعنی رات میں وہ لوگ کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش سحری کے وقت وہ سحر کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرتے تھے، وصفہم بانہم اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کیا اس بات سے کہ وہ رات کو زندہ کرتے تھے، شب بیدار تھے، تہجد گزار تھے، بس جب وہ سحری کے وقت میں داخل ہوتے تو وہ استغفار کرتے، کأنہم اسلفوا یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے، اس طریقے سے، اس طور پر کہ گویا کہ وہ اپنی رات کو گزار دیے گناہوں میں، یعنی نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے پھر گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ سحر کہتے ہیں رات کا آخری جو حصہ ہے، چھٹواں پہر، یعنی رات کا جتنا بھی وقت ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری جو حصہ ہے اس کو سحر کہتے ہیں، وفی اموالہم اور ان کے اموال مال میں حق ہے مانگنے والے کا بھی، یعنی لمن یسألوا لحاجتی اس شخص کو بھی وہ دیتے ہیں جو مانگتا ہے اپنی حاجت کی وجہ سے، ضرورت مندی کی وجہ سے، اور محروم کو بھی وہ دیتے ہیں، ای لا یتعرض جو نہیں مانگتا، جو در پہ نہیں ہوتا اور مانگتا بھی نہیں، وفی الارض آیات اور زمین پر کئی نشانیاں ہیں، جو صانع یعنی اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی قدرت پر، اس کی حکمت پر، اس کی تدبیر پر، اس طور پر کہ زمین پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ کالبساط لما فوقہا یعنی زمین والوں کے لیے بچھونے کی طرح ہے، اور اس میں کئی رستے بنے ہوئے، فجاج بنے ہوئے اس میں گھومنے پھرنے والوں کے لیے، اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہے، بعض راستے نرم ہیں، بعض سخت ہے، پہاڑ وغیرہ ہے، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض سخت ہے، بعض بنجر ہیں، بعض زرخیز ہیں، اور اس میں چشمے بھی، وفیہا عیون اور اس میں کئی چشمے ہیں، ومعادن مفتنۃ اور اس میں کئی معادن ہیں، ایسے یعنی کانے ہیں جس کو آنکھ پر پیش کیا جاتا ہے، وہ دواب منبثہ اور جانور ہیں مختلف الصور مختلف صورتیں اور شکلیں والی، حیتیں اور حالات الگ الگ ہے، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کئی نشانیاں رکھ دیا۔